کہ جس کے تعلق سے اس حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ میں ان کا نام، ان کے والد کا بھی نام ذکر کر دوں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، تو میں ضرور ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمرو ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے دادا کے ساتھ شام گیا۔ جب شام ہم پہنچے، وہاں پر میں نے قبیلہ بنی امیہ کے نوخیز لڑکوں کو دیکھا، بنی مروان کے چھوکروں کو ہم نے دیکھا، ان کے ناسمجھ اور کم عقل لڑکوں کو ہم نے دیکھا کہ ملک شام میں زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اقتدار میں ہیں۔ تو میرے دادا نے کہا عسیٰ اولئک ان یکونوا منہم، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں جو ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بنی مروان جو یہاں پر دکھ رہے ہیں، بنی امیہ کے جو افراد یہاں پر دکھ رہے ہیں، جو حکومت کے عہدوں پر ہیں شام میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ نوجوان لڑکے ہیں، یہی وہ نوخیز لڑکے ہیں جن کے ہاتھوں پر اس امت کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ پھر ہم نے اپنے دادا سے کہا انت عالم، یعنی آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو بنی مروان یہاں پر دکھ رہے ہیں، بنی امیہ کے افراد جو یہاں پر دکھ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں شام میں اقتدار ہے، زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، آپ کو یہ علم بخوبی ہو سکتا ہے کہ یہ لوڈے یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی اور بربادی۔ یہی وہ دوسرا علم ہے جس کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں خوف محسوس کیا کہ اگر ابو ہریرہ اس دوسرے علم کو ظاہر کر دے تمہارے درمیان لقطع ھذا البلوہم، تو ابو ہریرہ کی جان نہیں بچے گی بلکہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ یہ دوسرا علم کون ہے؟ دوسرا علم کون سا علم ہے؟ اس کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعاؤں میں اشارہ بھی فرما دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں تشریف لے جاتے تو بازار میں چلتے چلتے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 وعمارۃ الصبیان، کہ یا اللہ سن 60 سے مجھے محفوظ رکھ، یعنی سن 60 آنے سے پہلے اے پروردگار تو مجھے اٹھا لے اس روئے زمین سے، اور لوڈوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا لے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من راس 60 و عمارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور لونڈوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اے پروردگار سن 60 آنے سے پہلے، سن 60 ہجری سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا لے، اور لوڈوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا لے۔ یہ کون سے وہ لوڈے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا من راس 60 و عمارت الصبیان، اے پروردگار میں سن 60 ہجری سے اور لوڈوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن 60 ہجری میں کون سا فتنہ پیدا ہونے والا تھا جس فتنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے؟
اس حدیث شریف کے تحت حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، بلکہ فتح الباری میں اور بھی الفاظ اس حدیث شریف کے نقل کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں بھی وہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ سن 60 ہجری سے کیوں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ آخر کیا ہونے والا ہے؟ اور یہ جو آپ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، لوڈوں کی حکومت آنے سے پہلے تو مجھے اٹھا لے، آپ یہ دعا کیوں کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ لوڈوں کی جب حکومت آئے گی اس روئے زمین پر تو اس طریقے سے وہ شرائع الہیہ کو پامال کریں گے کہ ان کے نزدیک حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی، بلکہ ان کے سامنے حرمتوں کو پامال کیا جائے گا اور ان کے سامنے شرائع اسلامیہ کو پامال کیا جائے گا۔ شرائع اسلامیہ کا کوئی پاس و لحاظ ان کے نزدیک نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ ان اطاعتموہم حلقتم، یعنی جب لوڈوں کی حکومت آئے گی تو اگر ان لوڈوں کی تم لوگ اطاعت کرو گے تو تم لوگ خود ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے اہلکوکم، تو پھر وہ تمہیں نہیں بخشیں گے بلکہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے، تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے، تمہاری حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے ابو ہریرہ کو اٹھا لے، اور لوڈوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اس روئے زمین سے اٹھا لے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت فتح الباری میں فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث اشارۃ ان اول العغیلمہ فی سنت 60 وَإِنَّهُ یزید بن معاویہ۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ یہ لوڈوں کی حکومت جو آئے گی یہ سن 60 ہجری میں لوڈوں کی حکومت آئے گی، اور ان لوڈوں میں سب سے پہلا جو لوڈا ہوگا وہ کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ یزید ابن معاویہ۔ اس کو فرمایا کہ ان اول العغیلمہ یزید بن معاویہ، یعنی پہلا وہ لوڈا جو سن 60 ہجری میں حکومت کرے گا اور تخت نشین ہوگا وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ اُسْتُخْلِفَ فِي سَنَةِ 60 وَبَقِيَ 4 سنوات، یعنی یزید ابن معاویہ سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور 4 سال تک وہ باحیات رہا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم کی طرف اشارہ فرما رہے تھے یہ وہی علم ہے کہ سن 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہونے والا تھا، یزید تخت نشین ہونے والا تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے، لوڈوں کی حکومت آنے سے پہلے اے پروردگار تو ابو ہریرہ کو اٹھا۔ چنانچہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب سن 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ انہوں رجب سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اس روئے زمین پر کیسے کیسے فتنے پیدا کیے۔
سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو اور آپ کے رفقا کو کس بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کیا، بھوک اور پیاس کے عالم میں، نہایت بے کسی کے عالم میں شہید کروایا۔ اور اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف کی حرمت کو جو اس نے پامال کیا، ممبر شریف پر اس نے گندگیاں ڈلوائیں، اور اسی طرح سے کعبہ اطہر پر اس نے حملہ کروایا، واقعہ حرہ پیش آیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ سب وہی فتنے ہیں جن کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے اور لوڈوں کی حکومت آنے سے پہلے ابو ہریرہ کو تو اس روئے زمین سے اٹھا۔ چنانچہ محدثین فرماتے ہیں وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دعا ابی ہریرہ حیث توفی سنۃ 59، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ سن 60 ہجری آنے سے پہلے یعنی 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ احادیث کریمہ کو دیکھیں گے اور بھی صحابہ کرام کو اقوال کو دیکھیں گے تو احادیث کریمہ میں ضرور اشارہ ملے گا، اور ان روایتوں کے اندر تقریباً صراحت ملے گی کہ سن 60 ہجری میں کون سا فتنہ پیدا ہونے والا ہے، اور یزید کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کی طرف اشارہ ان روایات کے اندر ضرور ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ان فتنوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یہی سب وہ فتنے ہیں جن کے تعلق سے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے بعد آپ کے درمیان اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، پھر وہ دروازہ صبح قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ ابھی تو ایک روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا، 12:21 ہو رہے ہیں، اور صبح بہرحال آپ لوگوں کو درسگاہ میں حاضری بھی دینی، وقت پہ اگر آپ لوگ شروع کیے ہوتے اپنا پروگرام تو وقت پہ یہ ختم بھی ہو جاتا۔ بہت سی چیزیں آج مجھے بیان کرنی تھی، میں نے سوچا تھا کہ کچھ اشکالات بھی ہیں، ان کا کچھ جواب بھی میں ذکر کر دیتا، لیکن بہرحال صرف ایک اشکال ذکر کر کے پھر اس کا جواب میں انشاءاللہ پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا، تاکہ وقت کم از کم کچھ تو وقت بچ جائے۔ یا حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ جب امام علی مقام ریحانۃ الرسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں اپنے رفقا کے ساتھ شہید کر دیے گئے، عین اسی وقت ایک انصاری صحابیہ ہیں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں ٹھیک دوپہر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی،
تو دیکھا کہ ام المومنین رو رہی. میں نے پوچھا ما یبکی کے، یعنی ام المومنین آپ کیوں رو رہی؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبکی وعلی راسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ فقال شہدت قتل الحسین آنفا. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. میں نے دیکھا کہ چشم نبوت اشکبار ہے، رنج و علم کے آثار چہرے انور سے بالکل نمایاں ہیں، اور سر اقدس اور ریشے مبارک پر خاک پڑی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہدت قتل الحسین آنفا، یعنی ابھی ابھی میرا شہزادہ نور دیدہ بطول، میرا پھول حسین میدان کرب و بلا میں بڑی بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا گیا. اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ امام عالی مقام کی شہادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رنج و ملال پہنچا کہ چشم نبوت اشکبار چہرے انور سے رنج و علم کے آثار نمایاں، ریشے مبارک اور سر اقدس پر خاک پڑی ہوئی ہے. یہ روایت عام طریقے سے کتابوں میں موجود. حاکم نے مستدرک میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور حاکم ہی کے حوالے سے اور بھی محدثین نے اسے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا. لیکن اس پر ایک اشکال کچھ لوگوں نے یہ پیدا کیا ہے کہ اشعۃ اللمعات میں شیخ محقق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سن 59 ہجری میں وصال ہوا. تو سوال یہ ہے کہ سن 59 ہجری میں جب آپ وصال فرما گئیں تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ کیونکہ واقعہ کربلا یہ کس سن میں پیش آیا؟ 60 نہیں 61 ہجری میں. ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا، تو 10 محرم کو یہ واقعہ شہادت پیش آیا ہے. تو یہ واقعہ پیش آیا ہے 61 ہجری میں، اور شیخ محقق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ حضرت ام سلمہ 59 ہجری میں وصال فرمائی. بلکہ امام واقدی نے بھی یہی لکھا
کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 59 ہجری میں ان کا وصال ہوا. تو اگر 59 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا تو یہ حاکم نے مستدرک میں جو لکھا ہے کہ حضرت سلمہ انصاریہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ام المومنین رو رہی تھیں. تو دونوں میں کیسے تطبیق ہو سکتی؟ اس تعلق سے میں یہ عرض کروں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا ہے، اس بارے میں کئی اقوال. ایک قول ہے کہ سن 57 ہجری میں وصال ہوا، دوسرا قول ہے 58، تیسرا قول ہے 59، اور ایک قول ہے کہ سن 61 ہجری میں وصال ہو، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ سن 62 ہجری میں وصال ہوا. بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں یہ فرمایا کہ واقدی نے جو یہ لکھا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سن 59 ہجری میں ہوا ہے، یہ صحیح نہیں. صحیح یہ ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یزید کے دور حکومت میں ہوا، اور فرمایا کہ اس بات کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جو صحیح مسلم کتاب الفتن میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن القبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. وہ فرماتے ہیں دخل الحارث بن ابی ربیہ وعبداللہ بن صفوان علی ام سلمۃ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وعنا معہما. عبداللہ ابن القبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حارث ابن ابی ربیہ اور عبداللہ ابن صفوان یہ دونوں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے تعلق سے فرمایا کہ میں بھی ساتھ میں تھا. پھر فرماتے ہیں فَسَأَلَ عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ، یعنی ان دونوں حضرات نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس لشکر کے بارے میں پوچھا جو لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جو کون سا لشکر. پھر حضرت عبداللہ ابن القبطیہ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي أَيَّامِ عبداللہ بن زبیر، یعنی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کب ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا. یعنی جب لوگ یزید کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس سے بیزار ہو رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما من السماء بالحجارہ، واللہ
ہم نے یزید کے خلاف اس وقت تک خروج نہیں کیا یہاں تک کہ